اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔ کتاب راحت القلوب، اس کے پیج نمبر 55 پر ایک واقعہ تحریر ہے درود پاک کے حوالے سے۔ اچھا، یہ میں آپ کے ساتھ آج کی ویڈیو میں شیئر کروں گی، اور یہ جو تحریر کرنے والے ہیں وہ یہ کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ میرے والد محترم نے مجھے خود سنایا تھا کہ ایک دن میرے پاس ایک اسکول ٹیچر آ کر بیٹھ گئے اور مجھ سے باتیں کرنے لگے۔ باتوں باتوں میں انہوں نے میرے والد صاحب کو بتایا کہ میں نے ساری تعلیم ایک دینی مدرسے سے حاصل کی ہے۔ دینی مدرسے سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد، یعنی کہ فارغ ہونے کے بعد میں PTC کر کے پرائمری اسکول میں بطور ٹیچر سرکاری ملازمت کرنے کا خواہش مند تھا، لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ میں میٹرک کا امتحان پاس کرتا۔ اس لیے میں نے پرائیویٹ میٹرک کا امتحان دینے کے لیے داخلہ بھیج دیا۔ میں تمام مضامین میں پاس ہو گیا، مگر انگریزی کا مضمون اس میں فیل ہو گیا، یعنی کہ سبجیکٹ جو انگلش کا ہے اس میں بھی وہ فیل ہو گئے۔ مطلب ان کے فادر کے ساتھ جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے، یہ وہ اپنی رداد، یہ جو تحریر کر رہے ہیں واقعہ، ان کو سنا رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ میں نے اپنی ساری تعلیم ایک دینی مدرسے سے حاصل کی تھی، اس لیے انگلش مجھے پڑھنی لکھنی نہیں آتی تھی۔ میرے لیے انگلش کے پرچے میں پاس ہونا نہ صرف مشکل تھا بلکہ ناممکن تھا۔ اس وقت میٹرک کا امتحان، اس میں پاس ہونے کے لیے تمام مضامین کا پاس کرنا ضروری تھا۔ میں نے کئی بار انگلش کا پیپر دیا، مگر ہر بار فیل ہو جاتا تھا۔ ان اسکول ٹیچر نے بتایا کہ انہیں درود شریف پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میرا امتحان دینے کا آخری چانس آیا تو انہوں نے شب و روز، یعنی کہ دن رات درود پاک کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ وہ صاحب بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے کئی ماہ تک روزانہ بڑے ذوق و شوق کے ساتھ درود شریف کا ورد جاری رکھا۔ آخر جب امتحان شروع ہوا تو میں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مدد کے لیے دعا کی۔ امتحان کے دن میں کمرہ امتحان میں جا کر بیٹھ گیا اور درود شریف پڑھتا رہا۔ دل میں خیال آ رہا تھا کہ اگر ایک دفعہ، یعنی کہ اس دفعہ کئی مرتبہ تو پہلے وہ فیل ہو چکے تھے، لیکن ان کے دل میں خیال آیا کہ اگر اس دفعہ بھی انگلش کے پیپر میں فیل ہو گیا تو تمام مضامین میں فیل ہو جاؤں گا، اور میٹرک پاس کرنے کا میرا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے گا، یعنی کہ وہ میٹرک نہیں کر سکیں گے۔ دوسری طرف جب میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف دیکھتا ہوں تو خیال آتا تھا کہ میں نے کئی ماہ تک شب و روز اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے تحائف بھیجے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پریشانی میں ضرور مدد فرمائیں گے۔ امیدواروں کو کمرہ امتحان میں جوابی کاپیاں تقسیم کر دی گئی تھیں۔ سوالیہ پرچہ میرے ہاتھ میں تھا، مطلب دے دیا گیا ان کو۔ وہ کہتے ہیں لیکن مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے اور کیا کرنا ہے، یعنی کہ کوسچن پیپر ان کے ہاتھ میں تھا، آنسر شیٹس جو ہیں وہ پوری ایگزامینیشن ہال میں ڈسٹریبیوٹ ہو چکی تھیں، اور ان کو کچھ پتہ نہیں تھا انہوں نے کیا کرنا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد کی درخواست کی۔ یہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ میں لکھتا جا رہا تھا، مجھے یوں محسوس ہوا کہ کسی نے میرا دایاں بازو پکڑ لیا ہے اور کسی غیبی شے نے میرا ہاتھ پکڑ کر لکھنا شروع کر دیا، لیکن مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ میں کیا لکھ رہا ہوں۔ میں کئی گھنٹے تک لکھتا رہا۔ آخر اچانک مجھے یوں محسوس ہوا کہ اس غیبی شے نے میرا دایاں ہاتھ چھوڑ دیا ہے۔ اب میرا قلم رک چکا تھا۔ میں نے اپنا پرچہ نگراں کے حوالے کیا اور کمرہ امتحان سے باہر چلا گیا۔ نگراں کے حوالے یعنی کہ جو بھی ایگزامینیشن ہال میں مانیٹر کر رہے تھے ایگزامینیشن کو، اسٹوڈنٹس کو، پورے ایگزام کو، پیپر کمپلیٹ کر کے انہوں نے ان کو پیپر دیا اور یہ روم سے باہر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جب چند ماہ بعد نتیجہ نکلا، یعنی کہ جب رزلٹ آؤٹ ہوا، تو یہ انگلش کے پیپر میں بہت اچھے مارکس کے ساتھ کامیاب ہو چکے تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے PTC کی اور ان کو پرائمری اسکول میں ٹیچر کی ملازمت مل گئی۔ اس طرح میں میٹرک کے امتحان میں درود پاک کی برکت سے پاس ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، دنیا میں ایگزامز تو ہر لیول پر ہر کسی کے ہوتے رہتے ہیں، چاہے وہ اسٹڈی سے ریلیٹڈ ہوں یا دنیا کے ٹیسٹ ہوں، لیکن یہ چلتا رہے گا اور یہ سلسلہ جاری رہے گا جب تک ہماری سانسیں باقی ہیں۔ اصل ٹیسٹ جو ہے نا، اور اصل ایگزام اور اصل رزلٹ جو ہے وہ قیامت کے دن ہوگا، جس دن ہمارا پیپر آؤٹ ہوگا اور اس دن رزلٹ آئے گا، سب کو جج کیا جائے گا۔
تو آپ درود پاک پڑھتے رہیں، درود پاک سے جڑ جائیں. تمام دنیا کے کام ایک سائٹ پر وہ جاری و ساری رہنے ہیں، ان کو چھوڑنا نہیں ہے. ان کے ساتھ ساتھ درود پاک کی کثرت بھی انشاءاللہ کرنی ہے تاکہ وہ والا پیپر جب آؤٹ ہو تو انشاءاللہ ہم سب کے داہنے ہاتھ میں یعنی کہ رائٹ ہینڈ میں ہم لوگوں کو ہمارا نامہ اعمال عطا کیا جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، ان کا قرب نصیب ہو، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرہ میں بھی انشاءاللہ. درود پاک ورد کرتے اور کرواتے جائیں، درود پاک لکھتے اور لکھواتے جائیں، 1 کروڑ کی نیت کرتے اور کرواتے جائیں، اور دعا میں پوری امت کو یاد رکھیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ.